والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام اور طلباء نظام، جامعہ تحصیل القرآن گلشن اقبال کراچی اس عظیم مرکز میں آج یہ سالانہ دعوت الحق کانفرنس سے آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ استاد العلماء شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد زاہد صدیقی صاحب کی زیر سرپرستی آج کا یہ پروگرام کافی دیر سے جاری و ساری ہے۔ حصہ بقدر جزا میں بھی چند معروضات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجلس کا ماحول کافی عجیب سا ہے، خاموشی جاری ہے یا پھر کہیں کہیں آپس میں کانوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ خطیب چاہے کوئی بھی ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے مخاطب جو افراد ہیں وہ میری طرف متوجہ رہیں، میری بات کو سمجھیں۔ میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ حضرات جاگ کر بیان سنیں گے۔ کیا خیال ہے؟ جاگ کر بیان سننا ہے یا سوئے سوئے؟ تو جاگنے کا پھر ثبوت بھی دینا ہوگا کہ جہاں بات سمجھ میں آئے، موقع کی مناسبت سے کہیں سبحان اللہ، کہیں ماشاء اللہ، ان جملوں کے ذریعے آپ
جاگنے کا ثبوت دیں گے۔ آج کی کانفرنس کا نام کیا ہے؟ دعوت الحق۔ سچی پکار اللہ کی ہے۔ یہ مختصر سا مضمون ہے دعوت الحق کا، جو ہمارے یہاں کے احباب نے اس موضوع کا چناؤ کیا ہے اور کانفرنس کا نام رکھا ہے۔ اس امت کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ حق عطا فرمایا ہے۔ ہمیں جو نبی ملے ہیں وہ نبی حق، ہمارے رسول کی رسالت حق، جو کتاب ہمیں عطا ہوئی وہ کتاب بھی حق۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس ذات کبریا نے اس کائنات کو وجود بخشا وہ ذات خود حق ہے۔ حق والی ذات نے نبی کو بھی حق بنا کر بھیجا، قرآن کو بھی حق بنا کر بھیجا۔ اس لیے رب لم یزل چاہتے یہ ہیں کہ پھر دعوت بھی حق ہو اور پکار بھی حق ہو۔ اسی پر میں تھوڑی سی قرآن مقدس کی آیات کی سیر کراؤں گا، ذرا سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتعالى الله الملك الحق، لا دعوت الحق کے نام سے کانفرنس میں شریک ہونے والے موحدین لفظ حق پہ خاص توجہ رکھیں گے۔ فتعالى الله الملك الحق، اللہ وہ ذات ہے، عالی مرتبت ذات ہے، وہ مالک الملک الحق، جاء بالحق وصدق المرسلین، انا ارسلناک بالحق، انا انزلنا عليك الكتاب بالحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قل إي وربي قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون له دعوة الحق. یہ چند آیات کے ذریعے میں نے آپ کو حق کی جانب متوجہ کیا ہے. اللہ خود کون ہے؟ حق، وہ سچی ذات ہے. معبود بھی وہی سچا ہے، مشکل کشا بھی وہی سچا ہے، حاجت روا بھی وہی سچا ہے، عزت دینے والا بھی یہی بات سچی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، ذلت دینے والا بھی یہی بات سچی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی اللہ اکیلا ہے، یہی بات سچی ہے. فتعالى اللہ الملک الحق. اس حق والے رب نے جو رسول مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اس رسول کے بارے میں اللہ کہتے ہیں جاء بالحق. آتی ہے سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ آتی ہے، آتی ہے تو ذرا کہیے گا. بچوں کو تو آتی ہے، پیچھے والے احباب کو بھی سبحان اللہ آ رہی ہے، ذرا کہیے گا. جو رسول نے عطا فرمایا جاء بالحق وصدق المرسلین. پہلے سارے رسولوں کی تصدیق کرنے والے مصدق پیغمبر کو بھی اللہ نے حق بنا کر بھیجا ہے. اللہ فرماتے میرے محبوب آپ جائیں گے قوم کو دعوت دیں گے، اعلان فرمائیں گے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جب آپ قوم کو یہ دعوت دیں گے، کئی ایسے عقل کے اندھے آپ کی نبوت و رسالت کی تردید کریں گے، انکار کرنے لگ جائیں گے، کوئی تو الزام لگائیں گے کہ آمنہ کا لال اپنی طرف سے نعوذ باللہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ نے تو اس کو نبی نہیں بنایا. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جب قوم آپ کو جھٹلانے لگے گی، تیرا رب عرش کریم سے اعلان کر کے تیری نبوت و رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ. ہم نے ہی تجھے حق دے کر بھیجا ہے میرے پیغمبر. نبی آئے حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والے سچے پیغمبر جن کی رسالت کی گواہی اللہ آسمان سے دیتے ہیں. اس آخری نبی پر آخری جو سچی کتاب مالک کائنات نے نازل فرمائی، وہ کتاب کیسی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اللہ بھی حق، رسول اللہ بھی حق، نبی کی رسالت بھی حق، نبی اپنے ساتھ جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب بھی حق. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. جو دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ دین کیسا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. ان کو پتا ہے ودین الحق، رسول کی رسالت بھی حق،
اللہ کی کتاب بھی حق، اللہ کا پسندیدہ دین بھی حق ہے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ اے لوگو، رب یہ چاہتا ہے کہ پھر لہو دعوت الحق، جب اللہ بھی حق، رسول بھی حق، ان کی رسالت بھی حق، ان کا لایا ہوا دین بھی حق، اور جو عظیم کتاب لائے ہیں وہ کتاب ایسی عظیم ہے، کافر بھی اس کتاب کو جب پوری توجہ کے ساتھ سننے لگے، خالق کی کائنات 7ویں پارے کی پہلی آیت سے ابتدا کرتے ہیں، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ عیسائیوں کے سامنے، کافروں کے سامنے، دین اسلام کو جنہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم کتاب کی تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے مِنَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو جیسے انہوں نے پہچانا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب ان کو لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، ابھی تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، کبھی تم ملت ابراہیمی کے دعوے دار تھے، کبھی دوسرے نبیوں کے نام لیتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ محمد الرسول اللہ کی مبارک زبان سے جب تم نے قرآن سنا، کیسے تم نے ان کی ذات کا کلمہ پڑھ لیا۔ میرا رب کہتے ہیں مالنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، وہ کہتے ہم کیسے ایمان نہ لاتے جب ہم نے سچی کتاب کو سنا ہے، ہم حق کو پہچان گئے، تو پھر کیا ہو گیا تھا ہمیں؟ ہمارا علم ہمیں یہ کہتا تھا جب حق سمجھ میں آ جائے تو پھر کہہ دینا ہے لا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، لوگوں تمہارا رب سچا کون ہے؟ جس نے زمین و آسمان کا یہ نظام مستحکم طریقے سے چلایا ہے، کھمبے کے بغیر، ستون کے بغیر، سہارے کے بغیر آسمان کی یہ چھت کھڑی کرنے والا کون؟ اللہ۔ نہیں سمجھ رہے ایسا؟ کوشش تو کر رہا ہوں سادہ زبان میں، سادہ الفاظ میں، لیکن پھر بولیں گے نا۔ بغیر سہارے کے یہ نیلی چھت قائم کرنے والا کون؟ پانی کے اوپر زمین کو بچھا کر اس کو قرار والا بنانے والا کون؟ جب یہ زمین ڈولنے لگی، اس پر بھاری میخیں ٹھوک دی پہاڑوں والی، وہ ذات کون؟ اللہ ہی وہ ذات ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے جب میں حق ہوں، میرا دین حق ہے، میرے نبی کی رسالت حق ہے، تو پھر لہو دعوت الحق، لوگوں پھر پکار بھی میں اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہی ہے ہماری دعوت۔ یہاں کے احباب نے نام رکھا کانفرنس کا دعوت حق۔ حق کی دعوت کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، پکارنا ہے، بلانا ہے، مانگنا ہے، دعائیں کرنی ہیں صرف اکیلے اللہ کی ذات سے۔ اللہ کہتے ہیں لہو دعوت الحق، دعوت حق سچی پکار ہے یہ۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ کے سوا جن کو تم حاجت روا سمجھ کر
سمجھ کر، داتا سمجھ کر، دستگیر سمجھ کر، لجپال سمجھ کر، غریب نواز سمجھ کر، تم کرنیاں کرنیاں والا، بھرنیاں والا، فضلہ والا سمجھ کر جن جن شخصیات کو تم پکارتے ہو، والذین یدعون من دونہ، پکارے جانے والا چاہے کوئی نبی ہو، پکارے جانے والا چاہے حضرت علی ہو، پکارے جانے والا چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، اللہ کہتے ہیں میرے سوا جن جن کو تم جا کر پکارتے ہو، لا یستجیبون لہم بشیء، ایک ذرہ برابر بھی تیرے کام نہیں آ سکتے۔ تو کہتا ہے 5 کلو کا بیٹا دیتے ہیں، تو کہتا ہے عزتوں سے نوازتے ہیں، تو کہتا ہے پریشانیوں سے نکالتے ہیں، تو کہتا ہے مشکلیں حل کرتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ میرا رب سچا ہے کیونکہ وہ حق ہے، وہ دین سچا ہے جس کو حق بنا کر میرے رب نے بھیجا، وہ رسول سچے ہیں جس رسول نے اس دنیا میں سب سے پہلے اس قرآن کی تلاوت کر کے، اسی آیت کی تلاوت کر کے امت کو سنایا، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ، جن جن کو اللہ کے سوا تم جا کر پکارتے ہو، لا یستجیبون لہم بشیء، ایک ذرہ برابر بھی وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا کباسط کفیہ الی الماء، اللہ کو چھوڑ کر پیر و فقیروں سے مانگنے والا، اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کے سامنے نیاز زمین جھکانے والا اور پکارنے والا، میرے اللہ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء، جس طرح کوئی شخص جنگل بیابان میں، چٹیل میدان میں، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ ہو، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو، گرمی کی وجہ سے پیاسا ہو گیا ہے، چلتے چلتے ایک کنواں مل گیا ہے، اس کو کنویں کے منڈیر پہ جا کر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، وہاں اس کو کوئی رسی بھی نظر نہیں آتی، ڈول بھی نظر نہیں آتا، پانی کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ سمجھ میں نہیں آتا، تو کنویں کے ساتھ کھڑے ہو کر الا کباسط کفیہ الی الماء، پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کہتا ہے پانی ہر ایک کی پیاس بجھانے والا تو ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ جی پانی کو کہہ رہا ہے، الا کباسط، اللہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ پھیلا کر پانی کی منتیں شروع کرتا ہے، میں بڑا پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، حلق میرا خشک ہو گیا ہے، میرے گلے میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، اے پانی میرے منہ میں آ جا، مہربانی کر۔ ڈول بھی حاصل نہیں کرتا، رسی بھی نہیں لٹکاتا، ایسے ہی پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں پانی آ جا میرے منہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، او عقل رکھنے والے میں رب تجھے بتاتا ہوں، جس طرح محل پانی کو بلانے سے پانی اس تک پہنچ نہیں سکتا، آ جائے گا کیا پانی؟ بغیر ڈول رسی کے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اگر کوئی پانی کو بلائے اور اس کو کہے کہ تو آ جا میرے پاس، تو کیا خیال ہے پانی آ جائے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھ الا کباسط
بکفیہ الماء، پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہونے والا، لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ خود فتویٰ لگا رہے ہیں، اگر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر ان کے دربار پہ پہنچائے، اگر ایمان کا ذرہ لے کر گیا تھا تو الا فی ضلال، گمراہ تو ہو کر گیا تھا لیکن اب ایمان بھی باقی نہیں بچا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ پکار سچی کس کی ہے؟ لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو چاہیے جو اختیارات کا مالک ہے اور اللہ کے سوا اختیار رکھنے والا، بولو بھائی، اللہ کے سوا اختیار رکھنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ جی یا رسول اللہ، حضور خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں عبداللہ جی اللہ کے نبی میں آپ کی جانب متوجہ ہوں، پھر حضور خاموش ہو جاتے ہیں، پھر حضور فرماتے ہیں عبداللہ جی یا رسول اللہ میرے کان آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ فرمایا جب بھی کبھی تجھے کچھ مانگنا ہو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگ؟ جب بھی کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگ؟ اذا سألت فاسأل اللہ۔ اور جب کبھی تجھے پریشانی ہو، تجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہو، میں اللہ کا نبی تجھے وصیت کر کے کہتا ہوں فاستعن باللہ، مدد بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، یہی بات دعوت الحق ہے، اور کانفرنس کا نام بھی دعوت الحق، یہی بات حق اور سچی بات ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی ہاتھ پھیلانے ہیں تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، جب بھی مدد مانگنی ہے فاستعن باللہ، اللہ اکیلے سے مدد مانگنی ہے۔ اسی بات کو میرے آپ کے عقیدے کا حصہ بنانے کے لیے، میری اور آپ کی ذہنیت میں پکا کرنے کے لیے میرے رب نے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں کہلوایا ہے، نمازی سے کہہ دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ اگر اللہ کے گھر میں آنے والا نمازی، اللہ کے گھر میں آنے والا سجدہ کرنے والا، اللہ کے گھر میں آنے والا رکوع کرنے والا، اللہ کے گھر میں آ کر قیام کی حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا، اگر اللہ کے گھر سے باہر نکل کر غیر اللہ کے سامنے نیاز جبین جھکاتے، یہی وہ بندہ ہے جس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کئی نماز پڑھنے والے اللہ کے حضور نماز پڑھتے ہیں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوتے ہیں، ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، لے جا اپنی نماز، تیری ایسی نماز کی ہمیں کوئی ضرورت
وجہ اس کی کیا ہے؟ نماز میں تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب باہر نکلتا ہے باہر جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کبھی کہتا ہے یا علی مدد، کبھی کہتا ہے یا پیر مدد، کبھی کہتا ہے یا غوث مدد۔ نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز میں کہے گئے قول اور اپنے فعل کی مطابقت نہ رکھنے والا نمازی ٹکرے مار کے جب فارغ ہوتا ہے، اللہ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ اپنی نماز اپنے ساتھ لے جا، تیری نماز کے اندر وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، وہ اونچا کلمہ تو نے جھوٹ بولا ہے، اگر تو اپنے کلمے میں سچا ہوتا تیری نماز رفعتیں بلندیاں طے کرتی کرتی اللہ تک پہنچتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد مانگی جائے، مدد مانگی جائے اللہ سے، اور پکار اللہ کا حق ہے، لیکن ہر پکار نہیں۔ توجہ ہے، تربیت کچی ہے آپ کی، جلسوں میں جایا کرو، بیانات میں، کانفرنسوں میں، تاکہ سیکھ کر آؤ کہ کسی پروگرام میں بیٹھنا ہے تو کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ یہاں پہ ایک بندہ آتا ہے تو سارے اس کو دیکھتے ہیں، اور ہونا کیا چاہیے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اللہ کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے سننا ہے، یہ ایک کام ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ آن سے تو اور چپ رہنا ہے۔ اگر یہ دو کام کرو گے تو میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں لعلکم ترحمون، پھر میری رحمتوں کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر سننا ہے اور خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ مجھے احباب نے جتنا وقت دیا، میرا وقت چونکہ پورا ہو گیا، یہ چند کلمات اور اللہ کے قرآن کی آیات کی جو تلاوت کی ہے، اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر آخرت میں میرے لیے آپ سب کے لیے بخشش کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ آخر دعوانا الحمد